اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے جو پہلے سے ایک پلان بنایا ہوا تھا اس پہ عمل کرتا تھا، اس کو یہاں پہ دوبارہ اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ جو ہے کبھی ایسا ہوتا تھا، ان توریت کا بیان ہے کہ نجومیوں نے خبر دی تھی ہاں نا کہ ایک آئے گا تمہاری سلطنت کو خاتمہ کر دے گا، تو وہ یہ منصوبہ کبھی اس میں جو ہے نرمی ہو جاتی تھی تو پھر وہ شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ جو ہوا ایک دم سے منصوبہ کا ایک تو نافذ کیا انہوں نے، تو اب کچھ کو تو مار ڈالتے تھے، جو بچ رہتے تھے کیا کرتے تھے، جو بچ رہتے تھے بگاڑ لیتے تھے۔ اور آپ سمجھیے سورہ قصص میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اور وجعل اہلہا شیعا، مصر کے باشندوں کیا کیا، شیعا مانے گروپ میں بانٹ دیا تھا، بڑا ہوشیار حکمراں تھا، یکتائی نہ رہے، ان میں اتحاد نہ رہے، مختلف فرقوں بانٹا تھا۔ کتنے فرقے ہو گئے، کتنے گروپ تھے، قبطی تھے، بنی اسرائیل سے دو گروپ، دو شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہے، ایک تو گیا قبطی گروپ اور دوسرا بنی اسرائیل، تیسرا حبشیوں کا تھا، حبشی، تین گروپ تھے، بنی اسرائیل الگ، قبطی الگ، حبشی الگ تھے۔ اور کیا کرتا تھا، ان میں آپس میں اپنے اقدار کو مضبوط فساد کراتا تھا، کبھی قبطی اسرائیلی فساد، کبھی اسرائیلی حبشی فساد، یہ طرح کرا کر، اور اس کے بعد کیا کرتا تھا، اس کی فوج آتی تھی، بنی اسرائیل جب فساد ہو گولی چلاتی تھی، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، گولی چلائے تو فساد کے درمیان مار ڈالتی تھی، اور جو بچ رہتے تھے تو مقدمہ چلتا تھا، جیل میں ڈالتے تھے، اور پھر ان کے جج فیصلے کرتے تھے کس کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف۔ جو بچ رہتے تھے اس میں مقدمہ چلتا تھا تو پھر ان کے جج ان کو پھنساتے تھے۔ یہ تھی کیفیت، سمجھیے پورے مصر میں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں میں کر رہا ہوں، اس میں آپ کو ملے گا تاریخ میں، ایسا بھی کرتے تھے۔ سورہ قصص میں آپ نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ ھذا من شیعتہ کہا تھا نا، ہاں، تو وہ دیکھا کہ ظلم ہو رہا تھا، وہ جہاں بھی پکڑتے تھے ان کو مارنے لگتے تھے، عجیب و غریب بات۔ تب حضرت موسیٰ بڑھے نا، فوقذہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، ایک گھوسا مارا، یوں نہیں مارا۔ بنی اسرائیل مظلوم ہر جگہ، کہیں بھی جائیں، بازاروں میں جائیں، کھیتوں میں جائیں، بھٹوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں ان کو مارا جا رہا تھا اور پوری قوم کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنا چاہتے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کے عورتوں کو زندہ کیوں رکھنا چاہتے تھے، کس لیے، تاکہ عورتیں زندہ رہیں گی، یہ جب خاتمہ ہو جائے گا مرد لوگوں کا تو ان کو کیا کر لیں گے، ہم اپنے گھر میں لونڈیاں بنا دیں گے، پھر ان سے جو نسل ہوگی وہ کیا ہوگی، بنی اسرائیل نہیں رہ جائے گی بلکہ قبطی نسل، اس طرح پوری قوم فنا ہو جائے گی، اب قبطی نسل میں ضم ہو جائے گی۔ یہ ان کا منصوبہ تھا کہ یہ پوری قوم ختم ہو جائے اور جو قبطی نسل کے لوگ ہیں ان میں ضم ہو جائے، ان کی انفرادیت ختم ہو جائے۔ چلیے یہ ہے ان کا منصوبہ۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر ہیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، یہ کون بول رہا ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، ہم ان کے اوپر ہیں، کون، وہاں فرعون، ہم بالادست ہیں، فوق مانے بالادست، ہم بالادست ہیں، قاہر ہیں، غالب ہیں، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ چلیے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، کیا مطلب، یحییٰ صاحب بولیے، اللہ سے مدد مانگو، کیسے مدد مانگو، عبدالقدیر سے اللہ سے مدد مانگو، کیسے، نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، صابر بنو۔ چلیے زمین اللہ کی ہے، ہاں سورہ میں ٹھیک، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، دھرتی اللہ کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں، جاگیر نہیں، یہ اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہے گا اس کا اقتدار سونپے گا۔ اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار کے مالک کوئی انسان نہیں ہے۔ چلیے
والعاقبۃ للمتقین، اور آخری کامیابی انہی کی ہے کے لیے ہے جی اس سے ڈرتے ہوئے کامیابی کام کریں۔ حسن انجام کس کا ہے؟ متقیوں کا ہے، جو اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کریں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، انہی کا بہترین انجام ہوگا۔ کہاں؟ آخرت میں یا دنیا میں؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے دنیا کی بات ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے نا، وہ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن اب جواب کیا تھا؟ قالوا ذینا من اس قبل، کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے کہ تم پھر کیسے- دیکھے نہیں، پھر دیکھے پھر دیکھیے تم کہ کیا تم عمل کیسے عمل کرتے ہو۔ قالوا ذینا، یہ کون کہنے والے لوگ ہیں؟ قالوا ذینا، ہمیں تکلیف دی گئی تم سے پہلے بھی اور تمہارے بعد بھی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یہ کمزور، جن کا ایمان کمزور تھا، مضبوط ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، مخلص ہیں یہ، کمزور علی ایمان۔ مولانا امین حسن صاحب کا رجحان کمزور علی ایمان کی طرف چلا گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ نہایت باکمال لوگ ہیں، سمجھ لیجئے۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے پیچھے جا رہے ہیں، اب دو جاتے، وہ فطری پکار ان کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے فطری پکار، انہوں نے اس دن کہا ہے، ایسا نہیں کہ کمزور لوگ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اسے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جو بعد نعرہ ہاں؟ اجعل لنا الہا کما لہم، آگے آ رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے ہم۔ چلیے، قال عسیٰ ربکم، امید ہے کہ رب تمہارے دشمن کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ خلیفہ کمزوروں کو بناتا ہے، منافقوں کو بناتا ہے؟ بولیے، منافقوں کو بنائے گا؟ نہ، یہ باکمال لوگ ہیں۔ اور پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو، یہی پہ اقدار دے گا، اور اقدار دینے کے بعد دیکھے گا تمہاری روش کیا ہوتی ہے۔ چلیے، اچھا تو رک جائے ایک منٹ، یہ سورہ پیش کی جا رہی ہے، ایک قصہ کس کے سامنے؟ مشرکین کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب بات مشرکین ہی کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے جو مسلمان تھے۔ یہ آخر مشرکین کو کیا اس میں سبق؟ یہ سب ایک تو ہے، ایک پہلو ہے کہ صاحب اقدار خاتمہ ہوگا، لیکن یہ جو آیت دیکھی نا، وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ اس کا رخ، بولیے، ایمان نہیں ہوگا، ظاہر ہے عبرت، نصیحت حاصل کر تم، اور اسی میں یہ بھی پوشیدہ ہے، اے مسلمانوں تم کو زمین کا اقدار ملے گا، مشرکین سے اقدار چھین لیا جائے گا، اور پھر اقدار دینے کے بعد یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لکھ دے گا زمین تمہارا نام، ایسا نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ برسوں تک حکمراں رہے نا، پھر کیا ہوا؟ زمین پہ آسمان سے دے مارا، زمین آسمان سے دے مارا، کیوں دے مارا؟ کسی قوم سے اس کی دوستی نہیں ہے، اس کی سنت ہے، ایک سنت ہے، سنت اللہ قائم ہے، کسی قوم کو عروج دیتا ہے، کس بنیاد پر دیتا ہے؟ اعمال کی بنیاد پر، اور کسی قوم کو پھینک دیتا ہے کس بنیاد پر؟ وہ کسی دوستی نہیں ہے۔ جب تک مسلمانوں نے وہ کیا، جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے فرامین پر عمل پیرا رہے، اللہ نے معزز بنایا۔ جب اللہ کے احکام کو چھوڑا تو عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ سنت اللہ ہے، ہم پر دنیا ٹوٹ پڑی، اس میں دو رائے نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس میں دو رائے، سب ٹھیک ہے، لیکن ہم کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اقدار یوں ہی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، زمین اقدار، جب تک کوئی قوم اقدار کا اہل نہیں ثابت کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اقدار نہیں دیتا، یہ ہے سنت اللہ۔ تو اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہے، سمجھ، یہ سورت پیش کی جا رہی ہے، یہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ یہ کم سے کم یہ جملہ فَيَنظُرَ كَيْفَ، ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب یہ جو مشرکین مکہ کا خاتمہ ہونے والا ہے اور ان کی جگہ مسلمان اقدار ملنے والا ہے، تو ان کو بھی دیکھیں گے تم کیا کر رہے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے قوم کو اونچا اٹھاتا ہے، پھر اس کو اسی کے ذریعے کیا کر دیتا ہے؟ نیچے کر دیتا ہے، یعنی جب تک عمل پیرا رہیں گے،
اللہ ان کو عروج بخشے گا. جس وقت اس قرآن مجید کو چھوڑیں گے کیا کر دے گا؟ ذلیل کر دے گا، پست کر دے گا. یہ دونوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی، یہ دونوں بالکل ہر بہر ثابت ہوئی. چلیے آگے. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. چلیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. ہم نے ان پر طوفان بھیجا. یہ کس سے وما نحن لک بمؤمنین؟ وما فرعونی ہے نا، اس کی قوم ہے فرعونی. چلیے. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، ٹڈی دل چھوڑے، سرسوریاں پھیلائی، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی. مفصلات. مولانا امین صاحب ترجمہ کیا ہے؟ مفصلات. جوئیں اور مینڈک اور خون. ہاں تفصیل کی نشانی. تفصیل جی. تفصیل نہیں، یہ جو مودودی صاحب ترجمہ وہ الگ الگ کھلی نشانیاں بنا کر. کھلی سے بات نہیں بنے گی، الگ الگ. یہ سب نشانیں ایک بار کی نہیں ہیں بلکہ الگ الگ آتی رہے گی، الگ الگ. مودودی صاحب نے صحیح تعبیر سمجھ گئے کہ نہیں؟ الگ الگ پیش کی، ایک بار کی نہیں آئی سب. چلیے. مگر وہ سرکشی کے کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. اگر اب کہ تو ہم پر سے بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ ایک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو بس. گئے. اب آپ دیکھیے سورہ انعام میں بھی آپ نے پڑھا تھا اور اس سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو کب بھیجتا ہے کسی قوم میں؟ جب قوم خوشحال ہوتی، ٹھیک ہے نا، خوشحال ہوتی ہے تب بھیجتا ہے. اور جب بھیجتا ہے قوم انبیاء کا مقابلہ کیسے کرتی ہے، یعنی کیا جواب دیتی ہے انبیاء کو؟ آپ پڑھ چکے ہیں. جھٹلا دیتی ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کو نہیں جھٹلا دیتی ہے. انبیاء جب جھٹلاتی ہے تو پھر اللہ کی سنت کیا ہے؟ کون سا عذاب؟ تنبیہی عذاب. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ابھی کل آپ نے پڑھا تھا نا، ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء، پھر ہے نا فاخذنا بغتۃ لا یشعرون. اسی کی تفصیل دیکھی ہے. یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے ابھی اسی کی تفصیل ہے. کس کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تنبیہ عذاب بھیجتا ہے. فرعون نے مسلسل تنبیہ عذاب آیا ہے. ایسا عذاب کسی قوم میں نہیں آیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ. کون سے عذاب؟ سب سے پہلے جو ہے وہ قحط سالی، پھر پیداوار کی کمی. قحط سالی میں بارش ہوئی لیکن پیداوار کم ہوئی. کس لیے ہوا؟ لعلہم، تاکہ نصیحت حاصل کریں. لعلہم یذرعون تھا نا پیچھے، تاکہ وہ روئیں گڑ گڑائیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ چھانٹ دیتا تو پھر کہتے یہ تو اسی کا مستحق تھے، یہ کوئی تنبیہ عذاب نہیں، اس کی تعویل کرتے. اور جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی تو کیا کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ ان کے سائنس و فعال بد لیتے کہ یہ انہی کی اسی کی وجہ سے ہوئی، اسی کارنامہ ہے، یہ منحوس ہے. تو پھر کہہ رہا ہے الا انما طائرہم، ان کی نحوست، ان کی بدعمالیاں اللہ کے پاس ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سب بھیج رہا ہے. ان کو اس کا شعور نہیں، ان کا علم نہیں ہے.
پھر کیا ہے تو وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. کیا ترجمہ کیا وقالوا مهما تأتنا به؟ وقالوا مهما تأتنا به آیت 132. کہنے لگے کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کوئی ہی نشانی لاؤ کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تیری بات نہیں مان، جو بھی نشانی لاؤ. اس طرح پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ان پر دیکھیے ابھی ایک اوپر تو 3 نشانیاں تھیں نا، اب پھر کہہ رہا ہے تو ہم نے کیا بھیجا ان پر؟ طوفان بھیجا. طوفان کے معنی؟ طوفان کے معنی جی طوفان کے معنی آندھی. طوفان معنی طوفان کے معنی قادری صاحب طوفان معنی ٹھیک. طوفان کے معنی طاف یطوف معنی طاف یطوف طواف معنی چکر، اسی سے طوفان ہے، اسی سے طوفان ہے نا. طاف یطوف سے طوفان مصدر یہ بھی ہے. تو عذاب بھیجا. کیسا عذاب؟ طوفان چکرورتی عذاب، یعنی سائیکلون. سائیکلون سائیکلون کے معنی سائیکلون کس کو بولتے ہیں؟ سائیکلون معنی سائیکلون معنی بھائی سائیکلون آ گیا تھا وہاں آندھرا میں سائیکلون آیا. طوفان ہوتا ہے وہ ایک محدود پیمانے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک سرکل بناتا ہے، وہ سرکل تک رہتا ہے. اسی سے سائیکل ہے نا، سائیکل کو سائیکل کیوں بولتے ہیں؟ چکر کے، اسی سے طوفان ہے سمجھیے آپ. تو یہ خاص حد تک ایک طوفان ہوتا ہے. تو طوفان سے یہ سمجھ میں آتا ہے حضرت نوح پر جو طوفان آیا ہے نا تو وہ بھی ایک خاص حد تک ہے سمجھیے آپ. وہ سائیکلون ٹائپ کا تھا، وہ زوردار بارش پوری دنیا میں نہیں ہوتا. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ طوفان بھیجا. چلیے اور کیا؟ جراد. جراد مانے ٹڈی دل بھیجا. اور کیا بھیا؟ قمبل سرسریاں کیا ترجمہ. اور کیا؟ خون برسایا. مفصلات مختلف زمانوں میں آئی، الگ الگ سب آئی ہیں، ایک بارگی نہیں آئی سب نشانیاں. کس لیے یہ بھیجا تھا اس نے؟ تاکہ یہ سنبھل جائیں، تنبیہ حاصل ہو. کانوا قومم مجرمین، لیکن مجرم قوم تھی. مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا، جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جائے، کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے کہ یعنی ہم جو ہے ہم ہٹا لے پھر ہم اچھے ہو جائیں گے. کہ تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے ہو جائیں گے تو پھر اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. لیکن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ بلا کو اگر ہٹا لے تو ہم تمہاری باتوں کو مان لیں گے. اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ ایک لفظ اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا. یم کے معنی یم معنی جی یم معنی دریا، گہرا پانی. یم کے معنی گہرے پانی کے لیے آتا ہے. یہ وہ اتھلا پانی نہیں، گہرا پانی تھا. چلیے ہاں یم کے معنی بہت یم، وہ ہے نا یم بیم دریا بدریا جو بجو. پہلے یم یعنی سمندر، گہرا. سمندر بھی طرح طرح کا ہوتا ہے، کہیں کہیں اتھلا پانی ہوتا ہے. ہاں جہاں گہرا پانی تھا وہاں اس کو غرق کیا. چلیے اور پھر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. کون مراد ہے اس سے؟ ان کو غرق کر دیا، فرعونی ظلم کا خاتمہ کر دیا. اور پھر ہم نے وارث بنایا کس کو؟ اس قوم کو جس کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا. مشرق و مغرب کا ہم نے وارث بنایا جس میں ہم نے برکت دی تھی. یہ زمین سے مراد کون زمین؟ کس زمین کو کہا جی؟ کون؟ مصر. مصر میں گئے پھر موسیٰ کیا؟ مصر میں گئے کون زمین؟
بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس زمین کو رکھا تھا وراثت کا؟ فلسطین. فلسطین شام کا جو علاقہ ہے اس کی جانب اشارہ ہے کہ جس میں ہم نے برکت دی، ان کو ہم نے وارث بنایا. کیوں بنایا وارث؟ کیوں وارث بنایا؟ بما صبروا. کیوں وارث بنایا؟ صبر کی وجہ سے. کیا صبر کیا تھا انہوں نے؟ بنی اسرائیل نے کیا صبر کیا تھا؟ مظالم کے باوجود، غیر معمولی مظالم کے باوجود ٹپٹی تہذیب میں ضم نہیں ہوئے، اپنی شناخت بچائی تھی انہوں نے. یہ غیر معمولی، دیکھیے یہ غیر معمولی قوم ہے. آپ سمجھیے صرف ہم لوگ بنی اسرائیل کے گھر بڑی بیہودہ قوم وغیرہ نہیں، غیر معمولی قوم تھی دنیا کی، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا. اتنے مظالم کے باوجود انہوں نے اپنی شناخت برقرار رکھی تھی، شناخت انہوں نے برقرار رکھی. اس وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے ہم نے ان کو جو ہے ان کی صبر کی وجہ سے ہم نے ان کو امام بنایا. چلیے اس طرح بنی اسرائیل اس میں ذرا اختصار ہے. کب ان کو فتوحات حاصل ہوئیں وہ سورہ بقرہ میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو. شروع میں آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ نے کہا چلو فلسطین پہ حملہ کرو، انہوں نے کہا نہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ ہے. کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے، تو تیار اب جائے. پھر اس کے نتیجے میں 40 سال تک رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک نئی نسل اٹھی ہے، پھر حملہ کیا اور پھر اقدار ملا. بات واضح ہوگی نہیں؟ یہاں تک اختصار ہو گیا تھوڑا. چلیے اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. چڑھاتے تھے کیا مطلب؟ بنا رہے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے. جی بڑی بڑی بلڈنگیں، مکان کی تعمیر، اور دیکھیے وہاں آثار آج بھی ہیں. اور وما کانوا یعرشون، اور اس کو جس کو یہ چڑھاتے تھے. مطلب چڑھاتے تھے کیا مطلب؟ چڑھاوا نہیں، چڑھاوا نہیں یہاں مراد ہے. جو انگور کی بیلیں ہیں، انگور کی بیلیں جو وہ ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے، اس کی جانب شاید جیسا کہ سورہ نام پڑھ چکے ہیں آپ، ان سب کو یعنی ان کے باغ کو، ان کے چمن کو، ان کے عمارات کو، سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. اب یہاں تک دیکھیے ہوا اختصار کے ساتھ بتا دیا جی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعونی مظالم کا خاتمہ کیا، اس پوری قوم کا خاتمہ کیا، اور پھر بنی اسرائیل کو اقتدار دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک بتا دیا. اب پھر اس کے بعد دوسری تفصیل آ رہی ہے بنی اسرائیل کی. چلیے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی. دیکھیے یہ اسی وقت نہیں ہو گیا، سمجھ لیجئے یہ تو پوری تاریخ بتا دیا اختصار کے ساتھ کہ پھر ان کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو اقدار. یہی نا؟ اب ابھی اقدار ملا نہیں لیکن بتا دیا جیسا ہوتا ہے اختصار کے وقت. دیکھو اب تھوڑی تفصیل اور پیش کر رہا ہے. چلیے ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہے. موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے بس ہو. اب دیکھیے وجاوزنا بنی اسرائیل بحر، ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرایا جی سمندر کو. سمندر بحر سے مراد کون سا بحر؟ بحر قلزم. بحر قلزم، تو بحر قلزم ہم نے جو ہے پار کرا دیا. تو بولیے صاحب انگریزی میں بحر قلزم کیا بولتے ہیں؟ کس سے کا بحر احمر، بحر احمر جو ہے بحر احمر یہ جو ہے بحر احمر ریڈ سی گویا. چلیے فاتو لا قوم یعکفون، تو ان کا گزر ہوا ایسی قوم کے پاس سے جو بتوں پر گرویدہ تھی، اعتکاف کیے ہوئی تھی، عکوفی سے ٹھہری ہوئی تھی اس کے سامنے ایک دم سے دس بستہ. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی معبود بنا دے. کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. اب دیکھیے ابھی مولانا نے کہا تھا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ہم نے کہا تھا بڑے مخلص لوگ ہیں، ابھی بتایا نہایت مخلص لوگ بھی تھے، ہے نا؟ اب یہ تو سمجھ یہ تو کیسے لوگ ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر کیسے اقدار؟ یہ ہوئی بات. دیکھیے جب حضرت موسیٰ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہایت مخلص اہل ایمان بھی ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے بھی ہیں، قبطیوں میں سے بھی ہیں، حبشیوں میں سے بھی ہیں.
یہ اسلام آپ کو معلوم قبطیوں میں پھیلا کہ نہیں؟ رجل مومن کا تذکرہ تو ہے ہی ہے جی، اصلاحی جدوجہد انہوں نے کی ہے، بہت سے لوگ آئے تو مخلص اہل ایمان بھی ہیں، جب پار کیا مخلص اہل ایمان بھی ہیں۔ مخلص اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کون ہیں؟ کچھ ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی ہیں، یعنی پکے مضبوط قسم کے مسلمان بھی ہیں، اور کچھ ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی ہیں، ذرا سا وہ ظلم الیقین ہو جاتے ہیں، اور کچھ کیا ہیں؟ پکے منافق ہیں، سمجھ لیجیے آپ، پکے منافقین بھی ان کے ساتھ ہیں بنی اسرائیل میں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ جو انہوں نے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، کون کہا؟ کس نے کہا ہوگا؟ منافقین۔ اور منافقین کے چکر میں آ گئے ہیں کون؟ ظلم الیقین بھی آ گئے، وہ مخلص نہیں، مخلص اہل ایمان کہنے والے نہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ چلیے، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے قوم تجہلون مانے، اب الیاس صاحب جونیئر بتائیں گے، جذبات کے روم بڑھنے والے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کس کا نام ہے؟ اس کی بنیاد کوئی ہوتی ہے کیا؟ کچھ نہیں، صرف جذبات، جس کو ہمارے یہاں آستھا کا مسئلہ بنا ہے۔ کیا بناتے ہیں؟ آستھا۔ حافظ جی کون سا مسئلہ ہے؟ آستھا بولتے ہیں، آستھا کا مسئلہ ہمارا صاحب، ہمارا وہ سب نہیں، تاریخ کیا کہتے ہیں کچھ نہیں ہم جانتے، ہمارا آستھا یہی ہے صاحب مودتم بینکم، جی، کہ باب یہی رام جنم بھومی، مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، آستھا کا مسئلہ بنا ہے، تاریخ میں کچھ نہیں صاحب۔ تو یہ جذبات صرف کھیلتے ہیں لوگ، صرف جذبات ہیں نا، کہ تاریخی دلائل ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ نہیں، یہ جذبات۔ تو تم جذباتی لوگ ہو کہ دیکھ لیا بتوں کو دیکھ لیا، بس مچل گئے، تم جذبات میں آ گئے کہ بس ایسے ہی چاہیے۔ تو شرک کس کا نام ہے؟ جذباتی کا نام ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ چلیے، یہ لوگ جس طریقے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، وہ حضرت ابراہیم کے قصے میں ہے، محبت ہے کہ جذبہ ہے، ہاں، مودت بین، مودۃ بینکم، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم۔ ہاں وہاں تو ہے نا، تم لوگوں نے آپسی محبت کی وجہ سے بنا لیا ہے۔ جذبات اور محبت قریب ہیں، ہاں، جذبات اور محبت۔ وہ کس کا واقعہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہاں، ان کی وہ ہے نا، ابراہیم کے قصہ کہا، انہوں نے جواب دیا یہ۔ چلیے، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، وہ لوگ جس کی تم یہ لوگ متبر ما هم فیہ، ان ہؤلاء جس میں ہیں وہ کیا ہیں، اس کو برباد کر دیا جائے گا، اور ان کے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ بس کیجیے، بس انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے۔